یہ ہے مدینۃ العلیہ ملتان، جہاں انسانی خواہشوں کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا، اور یہ ہے اس کا نواحی علاقہ بستی نو۔ یہاں کے لوگ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بڑے بڑے خواب سجائے پھرتے ہیں، اور یہ جو سیڑھیوں پہ بیٹھی ہے یہ ہے سامیہ سلیم، اور اس کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے مشکل امتحان پاس کر کے پورے علاقے کی پہلی ASP بنے گی۔ تو آئیے اس سچی کہانی کا آغاز کرتے ہیں سامیہ کی زبان۔ بچپن ہی سے میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی رہی کہ بیٹی نہیں بیٹا۔ میرا تعلق جس بستی سے ہے وہاں پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ وہاں لڑکیوں کا پڑھنا تو دور، باہر نکلنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہاں ایک سوچ عام ہے کہ یہ پڑھائی لکھائی، نوکری کرنا، کمانا صرف لڑکوں کا کام ہے، اور لڑکیاں تو گھر گھرستی سنبھالیں، سلائی کڑھائی کریں اور وقت پہ ان کی شادی کر دی جائے۔ اور یہ جو پولیس سروس ہے یہ تو ہوتی صرف مردوں کے لیے۔ تو تب میں نے سوچا کہ میں نے اس سوچ کو بدلنا ہے اور میں نے اپنی ایک الگ شناخت بنانی ہے۔ اور اسی جستجو میں میری نظر جو ہے وہ ایک دن ایک نظم پہ پڑتی ہے جو کہ یوں ہے: کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور میں اسی نظریے کو لے کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں 3 سال کی تھی کہ میرے والدین نے میرا داخلہ گلی کے ایک چھوٹے سے اسکول جس کا نام سر سید پبلک اسکول ہے، اور آج تک وہ اسکول ویسا ہی ہے۔ میرا پوزیشن لینے کا سلسلہ اسی اسکول سے شروع ہو گیا تھا۔ جب میں 4th کلاس میں پہنچی تو میرے والدین کو پرنسپل نے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو میں 4th کلاس سے 6th کلاس میں پروموٹ ہو گئی، اور تب میرے اور میرے والدین کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، اور میرے لیے تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز دا بیسٹ ڈے آف مائی لائف۔ دوسرے والدین کی طرح میرے والدین نے بھی خواب دیکھا کہ اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں 2 ہی پروفیشن ہے، ایک ڈاکٹر یا انجینئر۔ تو ان کو ہوا کہ اس بیٹی کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے۔ پھر میرا جب انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ ہوا، اس اسکول کا نام یونیورسٹی ماڈل اسکول ہے، تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تیز تھی، ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی۔ تو سامیہ اس وقت بھی کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ 6 اور 7 میں اس نے ہمیشہ کلاس میں پوزیشن لی، اور 8th کے جو ہمارے ایگزامس تھے اس میں تو اس کی کلاس میں فرسٹ پوزیشن تھی، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ بچوں نے بھی سیلیبریٹ کیا، اسٹاف نے، اور ہم نے کافی بینرس وغیرہ کیے اس کے لیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سامیہ بک وارم نہیں تھی، یہ کتابی کیڑا نہیں تھی، یہ اسکول کی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے اندر تو بہت زیادہ کیپیبلٹیز ہیں، اور تب میں نے سوچا کہ میں نے اپنے ارد گرد والی لڑکیوں کی طرح گھر نہیں بیٹھنا، میں نے کچھ تو ضرور بننا ہے، لیکن کیا، اس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ 8th کلاس میں جب میں نے اپنے نام کا بینر لگا دیکھا تو تب مجھے لگا کہ میرے جو خواب ہیں وہ کچھ حقیقت بننے جا رہے ہیں، لیکن میرے خواب جو ہیں وہ بہت ہی جلد چکنا چور ہو گئے۔ جب FSC میٹرک میں 90% سے زیادہ نمبر لینے کے باوجود میرا داخلہ کسی بھی میڈیکل کالج میں نہیں ہوا، اس وقت مجھے لگا کہ اب بس سب ختم، میری جو زندگی ہے وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح گھر کے کام کرتے گزرے گی۔ اس وقت مجھے اپنا بہت بے بس محسوس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ پھر مجھے ایک روز امید کی کرن نظر آئی کہ میرے ارد گرد والی میری فیلوز پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہی ہیں، تو میں بھی شہر سے باہر لاہور یا اسلام آباد کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن لوں گی، کیونکہ میرے نمبر جو ہیں وہ بہت اچھے تھے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میرے خواب جو ہیں مجھے اپنے ریزہ ریزہ ہوتے دکھائی دیے، جب میرے والدین نے مجھے اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تب مجھے لگا کہ اب تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میرا بیٹا ادھر غنی کلاس میں جاب اس کی لگی تھی، وہ MPhil کیمسٹری تھا، تو اس کی بھی تنخواہ کم تھی، تو میں نے کہا چلو ادھر باولدین ذکریہ یونیورسٹی میں فیسیں ہمیں معاف تھی، تو میں نے کہا چلو ادھر خرچہ بھی کم ہوگا، گھر میں بھی پڑ جائے گی۔ مجھے جب سب دروازے بند دکھائی دیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی۔ میرا داخلہ اسی یونیورسٹی میں ہوا جہاں میرے والد جاب کرتے ہیں۔ عموماً یونیورسٹیز میں کوٹا ہوتا ہے، امپلائیز کوٹا جس کو کہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر بہت فخر ہوتا تھا کہ ایک تو میں ڈرائیور کی بیٹی اور دوسرا میرا اس یونیورسٹی میں میرٹ پر ایڈمیشن ہوا ہے۔ ان 4 سالوں کی ڈگری میں
بظاہر تو لوگ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے رویے بہت کچھ کہتے تھے. ان کی انکہی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی تھی، لیکن میں نے اس چیز کو اپنی اسٹرینتھ بنایا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ گرانا چاہیں تو کوئی نہیں گرا سکتا. مجھے پتا تھا کہ یہی 4 سال ہیں کچھ کرنے کے، اپنا آپ منوانے کے. تعلیمی ادارے میں میری نوکری تھی، تو مجھے شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں، میں زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھاؤں اور جتنی بھی محنت کرتا ہوں ان پہ خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے میرا خواب پورا کر دیا ہے. میری بچی پڑھنے والی تھی، مجھے یقین تھا اس پہ. میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور میں نے ہر حالات کا مقابلہ کیا. 4 سال تو پلک جھپکتے گزر گئے، اور تب میں یونیورسٹی سے نہ صرف ڈگری بلکہ گولڈ میڈل بھی لے کر جا رہی تھی. میرے والدین مجھ سے خوش تھے، اور تب مجھے ہوا کہ یہ اب موقع ہے اپنے اس بچپن کے خواب کو پورا کرنے کا. میں نے CSS کرنے کا ارادہ کیا. میرے والدین نے میرا ساتھ دیا، اور میں اپنی خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے لاہور آ گئی. میں بہت خوش ہوتی تھی. میں اپنے میاں سے کہتی تھی یہ کچھ کرے گی، تو پھر اس نے کہا کہ میں نے CSS کرنا ہے، تو ہم نے پھر اس کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا کرو. تو اس نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی. میں کہتی لاہور جانا ہے، میں نے کہا جا، ہم نے بھیجنا ہے آپ کو لاہور. کچھ کرنے کا جنون مجھے رکنے نہیں دیتا تھا. یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے عزم اور حوصلے کا امتحان. ایک نیا شہر، نئے لوگ، نیا ماحول. میرے لیے شروع میں کچھ بھی آسان نہیں تھا. میرے ارد گرد بڑی بڑی نامور یونیورسٹیز کے گریجویٹس تھے، اور میں جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی تھی. میرے لیے تو ہاسٹل کی زندگی بھی آسان نہ تھی. وہاں پر میں نے دیکھا کہ لڑکیاں کئی سالوں سے بیٹھی اور CSS کی تیاری کری، اور کچھ کا کام تو صرف ڈی موٹیویٹ کرنا تھا کہ یہ CSS تو عام بندے کا کام ہی نہیں ہے، اس کو کرنے میں تو سالوں لگتے ہیں. میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ میں نے ایک چیز آبزرو کی تھی کہ ان لوگوں کے پاس وہ جذبہ نہیں ہوتا. ان کے پاس سب ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو ہم جیسے سادہ لوگوں میں ہوتی ہے. اور اسی جذبے نے مجھے اڑان دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اپنے والدین کی واحد امید ہوں، اور میری جیت جو ہے وہ صرف میری نہیں، میرے جیسی لاکھوں لڑکیوں کی جیت ہوگی. اور پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، کبھی ہار نہیں مانی، اور اسی عزم کو لے کر میں نے دن رات ایک کر دی. میں سر سید تیمور بخاری کے پاس آئی. انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی انہوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ سامیہ تم اتنی قابل ہو کہ تمہارا پہلی ہی اٹیمپٹ میں کلیئر ہو جائے گا. اور سر کی یہ بات تھی، اور میرا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا. پہلے میں بلیف اور ڈس بلیف میں رہتی تھی کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن سر کی باتوں کے بعد مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ میرا کلیئر ہو جانا ہے. اور یہ یقین ایسے ہی تھا کہ جیسے یقین ہو کہ میرا نام سامیہ ہی ہے. لوگوں کے رویے، ارد گرد کی نیگیٹیوٹی اور ہر اس چیز کو جو میری راہ میں رکاوٹ بنتی، میں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. اور میں اپنے عزم کو لے کر دن رات میں نے ایک کر دی، اور میں اس میں مگن ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ بننا ہے اور مجھے CSS کلیئر کرنا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے امتحان آ گئے. دل میں بہت وسوسے آنے لگے کہ تیاری نہیں ہے، پیپر نہیں دیتی، کیونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے وہ اپنے ارادے سے ہٹ رہے تھے. مجھے معلوم تھا کہ یہی وقت ہے، اور اگلے سال حالات ہو نہ ہو، یہ بالکل ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھی. وہ 6 دن، اور 6 دن میں 12 پیپر ہرگز آسان نہ تھے. لیکن والدین کی دعائیں، دوستوں کا ساتھ مجھے کمزور نہیں پڑنے دیتا تھا. خیر، ریٹن کے بعد رزلٹ تک کا عرصہ بہت لمبا تھا، اور اس دوران میں نے بہت سے 1 پیپر دیے، FPSC PPSC. میں نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا، اور یہ فیز میری زندگی کا مشکل ترین فیز تھا. میں نے لوگوں کے رویے دیکھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. لوگ کیونکہ کہتے تھے کہ فیل ہو کر گھر بیٹھی ہے. کچھ نے کہا لاہور تو وقت ضائع کر کے آئی ہے. وہ کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں.
لیکن میرا اللہ تعالیٰ پر بہت یقین تھا، میں نے بہت دعا کی تھی، اور اچانک سپتمبر میں رزلٹ آتا ہے، اور جب میں نے اپنا نام ریٹن کوالیفائرز کی لسٹ میں دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ پہلے باتیں کرتے تھے وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ انسرٹینٹی تھی کہ ایلوکیشن نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر بیٹھی تھی اور لوگ میری ناکامی کے انتظار میں تھے۔ میرا انٹرویو فیز ریٹن سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ سر تیمور بخاری نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، انہوں نے میری تیاری کروائی، اور اس وقت بھی لوگ بہت کہتے تھے مجھے کہ ایک ہی جگہ تیاری کرتی ہو، ادھر جاؤ ادھر موقع دو، لیکن مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میرے نصیب میں ہے تو مجھے ایک ہی جگہ سے مل جائے گا۔ میرے والدین نے دن رات دعائیں کی اور آخر کار میری محنت رنگ لے آئی جب میری سلیکشن میرے پسندیدہ سروس پولیس سروس آف پاکستان میں ہو گئی۔ سر تیمور بخاری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں۔ میری خواہش تھی کہ رزلٹ آئے میں ان تک پہنچوں، لیکن میں پہنچ نہیں سکی، تو میں بہت خوش ہوں۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے میری بچی کو اتنا اچھا گائیڈ کیا اور اس نے اتنی پوزیشن لی، اور اتنے لوگوں میں سے 61st پوزیشن لینا بہت فخر کی بات ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، میں اپنے علاقے کی پہلی پولیس آفیسر بنی ہوں، اور میں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے، اور اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرا پیغام یہی ہے کہ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انسان کی جیت اور ہار کا تعلق یقین اور گمان کے ساتھ ہے۔ جیت یقین کے ساتھ اور ہار گمان کے ساتھ آتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسی سرگوشیاں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یقین کو گمان میں بدل دیتی ہیں اور ہماری جیت کو ہار میں بدل دیتی ہیں، لیکن ان سرگوشیوں میں ایک آواز وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہمیشہ یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم سب سے بہترین انسان ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اسی آواز کو تلاش کرنا ہے، اگر آپ اس آواز کو پہچاننا ہے اور اسی آواز کو سننا ہے، اور اگر سننے کے بعد اگر آپ کو لگے، یقین کرتے ہوئے ڈر لگے آپ کو، تو یاد رکھیے گا ڈر جو ہے ایک التباس ہے۔ التباس کا مطلب ایک ایلوژن ہے، یعنی نظر کا دھوکہ ہے۔ ڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور ہار ماننا تو انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ اگر انسان ہار مان جاتا تو آج نسل نو انسانی جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گئی ہوتی، ناپید ہو گئی ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو ڈر لگے اور آپ کو لگے کہ آپ ہارنے لگے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہار جائیے۔ ہارنا برا نہیں ہے، بلکہ ہار مان لینا برا ہے۔ Ernest Hemingway said, and I quote, that man can be destroyed but not defeated۔ تو آپ بھی اٹھیے، ڈسٹرائے ہو جائیے مگر ڈیفیٹ مت۔